تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ یتربصون، یتربصون، یا وہ تربصون، تربص اس کا روٹ ورڈ ہے را با صا، اور یہ تا جو ہے یہ باب کی ہے، یعنی کہ جو سانچہ، جس سانچے میں یہ الفاظ ڈھلا ہوا ہے اس کی ہے. یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. انتظار اس میں یتربصو، ایسا انتظار جیسے وہ اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں نتیجے کے انتظار میں ہے. وہ یتربصون بکم، تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے، تمہارے حالات کے مطابق وہ انتظار کر رہے ہیں. فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لکم تمہارے لیے، فتح کوئی فتح، کوئی کامیابی، من اللہ اللہ کی طرف سے. قالو، وہ کہتے ہیں، علم، حمزہ کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نکن ہم تھے، کن ہوتا ہے نا کن، اسی سے نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، مع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا، یعنی ہم بھی تو تم میں سے ہیں. اگر جب مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملتی ہے جنگ میں تو پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے مال غنیمت میں، کیونکہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِن، اور اگر، کانا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لیے کافرین، الکافرین کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات غور کریں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ کیا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو یہ آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کافروں کے لیے فتح کا لفظ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ کافروں کو وقتی کامیابی ملتی ہے اگر، تو وہ فتح نہیں ہوتی ہے، وہ ایک وقتی اپ اور ڈاؤن ہوتے ہیں حالات کے لحاظ سے. جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اور کافروں کا پلڑا بھاری رہا تھا، لیکن کافروں کو اللہ نے خود ہی اتنا ڈرا دیا کہ وہ بس ادھوری جنگ میں سے ہی چلے گئے، فیصلہ کن جنگ ہی نہیں کی اور چلے گئے. حالانکہ اس وقت مسلمان کافی پریشانی میں تھے، بھگدڑ میں تھے، اور کافر اتنی بڑی تعداد میں تھے، مضبوط تھے، وہ چاہتے تو مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچا کر مکمل فتح حاصل کرتے، مگر اللہ نے اسے نہیں ہونے دیا تھا. تو یہاں نصیبن ایک حصہ، یعنی کہ کافروں کو تھوڑا بہت، ظاہری بات ہے جب مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ جد و جہد چل رہی تھی تو کبھی کافروں کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا تھا، کبھی مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں ہی کو فتح دینی تھی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فصیحہ، اگر کافروں کو تھوڑی وقتی فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں کافروں کو جا کر، قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہ تھے، حمزہ لم نہیں، نستحوذ ہم تم پر غالب آ رہے تھے، ہم غلبہ پا رہے تھے، ہم جو تھے آلموسٹ مسلمانوں کے ساتھ ہم جب تھے تو مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم مگر، منع سے ہے روکنا، مگر ہم نے روک دیا تم کو، ہم نے بچا لیا تم کو، من المؤمنین مومنوں سے. گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، مگر ہم نے ایسی چالیں چلی، ایسا دوغلا پن کیا کہ مسلمان تم پر غلبہ نہ پا سکے. تو وہ جب کافروں کو تھوڑی سی جیسے کہ غلبہ ملتا تھا تو فوراً پہنچ جاتے تھے کہ ہماری وجہ سے تم کو غلبہ ملا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں رہ کر ہم دوغلا پن کر رہے تھے اور ہم تمہارے لیے ہم اندر سے مدد کر رہے تھے تمہاری. فاللہ، تو اللہ تعالی، یحکم
حکم فیصلہ کرے گا، حکم سے ہے اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن. تو اللہ ان کی جو بھی پالیسی ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن دنیا میں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ہر منافق کا پتہ تھا لوگوں کو کہ ہاں یہ منافق ہے، تو وہ ان سے مسلمانوں والا ہی رویہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں کو اس طرح سے، منافقوں کو اس طرح سے مسلمانوں میں گھلنے ملنے نہیں دے گا. اللہ جب فیصلہ کرے گا تو منافق اپنی سزا پائیں گے اور مومن اپنی اجر پائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمانے ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین، علی جب آ جاتا ہے تو خلاف، مومنوں کے خلاف کافروں کو کبھی بھی سبیلا، سبیل کوئی راہ نہیں دے گا. یعنی کہ کافر جو ہے بہرحال وقتی طور پر اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ان کو غلبہ ملتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی مسلمان پر پوری طرح سے اپنی فتح نہیں پا سکیں گے. اچھا، اب دیکھیں اس آیت کو پیچھے سے کیا تعلق ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کافروں میں جا جا کے اپنی دوستیاں بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا یہ کافروں میں جا کے اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے غلبہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے قوت ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں یہ کافروں کی دوستی کسی طرح نہیں چھوڑتے؟ تو پھر یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس طرح سے کافروں میں جا جا کے دوستیاں بڑھاتے تھے. تو ان کے اندر کا حال اللہ بتا رہا ہے کہ آیت 138 میں جن منافقین کی بات ہوئی تھی انہی کے دل کی بات بتا رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ اصل میں بس انتظار میں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنا منافع وہیں پر جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل آج کل یہی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب یہی حالات ہیں. بہرحال دیکھیں اس آیت میں کافی کچھ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر دو باتیں غور کریں. ایک تو نصیب کو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کے لیے غلبہ تھا تو اللہ نے ان کو ایک حصہ بتایا کہ بس اصل غلبے کا تھوڑا سا حصہ ان کو وقتی طور پر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، گویا اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ نان بلیورز قبضہ کر کے بیٹھے اور ان کو غلبہ ہو، وہ ان کی قوت سب سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک فرما بردار بندے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو، تاکہ وہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر سکیں اور زمین پر فساد نہ ہونے دے. تو چنی ہوئی امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا منصب کیا ہے کہ خود بھی دین پر چلیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اللہ کی زمین پر فساد ہونے سے بچائیں. تو اب آخر میں بھی، اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے وہ ان کافروں کو کوئی راہ نہیں دے گا مسلمانوں پر، پرماننٹلی مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا. اب یہاں پر اس کے بڑے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا اور اللہ مسلمانوں کے لیے زمین کا قبضہ دے گا. کئی بے شمار جگہوں پر یہ ہے، لیکن ہم دو چار جگہوں پر اس کو دیکھتے ہیں. لیکن پہلے اس سے اوپر کی بات یہ ہے کہ منافقوں کا یہ جو دوگلی پالیسی ہے
اس کو سمجھنا ہے کہ منافق جو تھے وہ اب دل میں ایکچولی نہ وہ کافروں کے مخلص تھے، نہ وہ مسلمانوں کے مخلص تھے. وہ ایکچولی بس دونوں طرف سے اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، اور وہ جو تھے وہ جہاں بھی ان کو لگتا تھا کہ، اور دونوں سے دوستیاں بھی اسی لیے کی ہوئی تھی کہ کہیں سے بھی ان کو نقصان نہ پہنچے، بس ان کو دنیا کا اپنا فائدہ دیکھنا تھا کہ کہیں سے بھی ان کو نقصان نہ پہنچے. تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے سبیلہ کی وضاحت میں کہ اور جس پر بہت سے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو رائے ہے جو حضرت علی کی رائے ہے، مگر اس کو علماء نے اس کو بہت اسٹرانگ نہیں سمجھا. انہوں نے اس بات پر کہ مسلمانوں پر کافروں کو اللہ کوئی راہ نہیں دے گا، کوئی سبیل نہیں دے گا، تو اس کا انہوں نے یہ مطلب نکالا کہ قیامت کے دن مسلمان جو ہوں گے وہ منافق جو ہوں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکیں گے، ان کی راہ الگ ہو جائے گی، ان کی راہ جہنم کی طرف ہو جائے گی اور مسلمانوں کی جنت کی طرف. لیکن اس کو بہت سے علماء نے اس کو مضبوط نہیں سمجھا ہے. یہاں پر دنیا کے لحاظ سے، قیامت کے لحاظ سے نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کافر جو ہے وہ ہمیشہ غلبہ نہیں پائیں گے. تو اس میں جو ہے سورہ غافر میں بھی اس مضمون پہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر 151 آیا میں کہ ہم ضرور بضرور ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ایمان لائے رسولوں پر. تو دنیا کی زندگی میں گویا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور ہم نے دیکھا کئی جنگوں میں کہ ایون اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے مسلمانوں کے غلبے کے لیے. سورہ جنگ بدر میں بھی ہم نے دیکھا، جنگ احد میں بھی، تو جنگ خندق میں بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، چونکہ اللہ کی رضا یہی ہے کہ مومن ہی غالب آئے دنیا میں. ٹھیک ہے، تاکہ، اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس دنیا میں اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے. پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، یہ اللہ نے مومنوں کا حق بنا لیا ہے اپنے ذمے کہ وہ مومنوں کی ضرور مدد کرے گا. اور سورہ نور 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف اور خطروں کو وہ امن میں بدل دے گا. یہ سارے وعدے اللہ نے مومنوں سے کیے ہیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آج مسلمان جو ہیں وہ یہی کچھ چاہتے ہیں، لیکن وہ کہاں جا کے چاہتے ہیں؟ جا کے نان مسلم سے مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نان مسلمز ہماری مدد کرے تو ہم جو ہیں مضبوط ہو سکیں گے. آپ نے دیکھا کہ کتنے مسلم ممالک جو ہیں وہ مطلب یہ کہ یہ مشرک فوجیں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں وہیں پر کہ وہی ہمارے جیسے مددگار ہیں، وہی ہماری مشکل کو حل کریں گے. لیکن آج مسلمان کیوں مشکل میں آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ خود اپنے دین اپنی اصلاح نہیں کرے، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے بلکہ آسان فکس چاہتے ہیں. تو سبیل کے کچھ اور بھی دلائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث صحیح مسلم میں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا اور ان کے دشمن کو ان پر اتنا غلبہ نہ دینا کہ ان کی نسلوں کو ہلاک کر دے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن غالب آ جاتا ہے تو
بہت سی قوموں کے نام و نشان مٹا دیتے ہیں، اتنا قتل و غارت کرتے ہیں. اور ہم نے یہودیوں کے بارے میں دیکھا کہ دنیا میں ہوا ہے ان کے ساتھ کئی بار کہ ان کی نسلوں تک کو مٹا دیا گیا. اور جرمن میں ہم نے یعنی ہماری زندگی میں تو نہیں، لیکن ہماری قریب ترین ہسٹری میں بھی، تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی نسلوں کو تباہ کیا گیا. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو ایک عام قحط سالی میں ہلاک مت کر دینا، کہ اتنی قحط سالی ہو کہ تمام مسلمان مر جائے، یا پھر ان پر اتنا دشمن کو غلبہ آ جائے کہ دشمن ان کی نسلوں کو ہلاک کر دے. تو پھر آگے حدیث کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا. الحمدللہ یہ ہم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قحط سالی مطلب ڈراؤٹ، کہ اناج ہی نہیں اگ رہا، بارش ہی نہیں ہو رہی، اور اتنا عام ہو گیا قحط کہ لوگوں کے لیے کھانا پینا ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ اللہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گا. اگرچہ یہ بات ہے، اور دوسری بات اللہ نے کیا فرمائی، اور کافروں کو ان پر اتنا غلبہ نہ دوں گا کہ وہ ان کے آثار مٹا دے اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، اگرچہ کہ وہ ہر طرف سے آ جائیں. دیکھیے آج مسلمانوں پر ہر طرف سے کافر آئے ہوئے ہیں نا، دیکھا جاتا ہے تو اتنی اسلام دشمنی ہمیں واضح پتہ چل رہی ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے بھی اتنا ڈاؤن کرو، اتنا اس کو برا سمجھا دو، لوگوں کے نظر میں اس کا اتنا گرا دو کہ مسلمان جیسے شرمندہ ہونے لگے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، مسلمان کی نئی نسلیں جو ہیں بہت سی جو دین سے دور ہیں، وہ اپنے آپ کو گھبراتی ہیں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے. کیوں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر آج دشمن جیسے لگتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس طرح سے نہیں کرے گا کہ دشمن اتنا غالب آ جائے کہ اس کی نسلوں کو مٹا دے. اور یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. مگر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ یہ بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، گویا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ حدیث اتنی پرفیکٹ فٹ آ رہی ہے آج کے حالات میں. ہم جس ملک میں دیکھتے ہیں اسلامی ملک میں مسلمان کو مار رہا ہے، اور دشمن صرف کیا کر رہا ہے، اس فائر کو، اس آگ کو، اس جنگ کو صرف اصلاح دے رہا ہے، اس کو آگ دے رہا ہے، اس کو مزید بھڑکانے میں مدد دے رہا ہے. لیکن اصل ظلم کون کر رہا ہے؟ خود مسلمان ہی مسلمان پر کر رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہاں بالکل، دشمن جو ہے وہ آگ بھڑکا کر ہٹ جا کر صرف نظارہ دیکھ رہا ہے، اور خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. اور اسی لیے مدد بھی نہیں آ رہی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی پرفیکٹ حدیث ہے ہمارے اس حالات کے تحت کہ اللہ کی مدد بھی ہمیں لگتا ہے نہیں آ رہی ہے بالکل. اور اتنا زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ہم ہل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا مسلمانوں کی. مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان اپنی جگہ پر پکے جمے ہوئے ہیں اسلام پر، اور کافر ان پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ فرشتے بھی بھیج دیتا ہے. لیکن اگر خود مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر مدد نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے. اور پھر دوسری جگہ پر دوسری علماء نے یہ رائے کی کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکیں گے اور بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے تو پھر دشمن ان پر غالب آ جائے گا. یعنی دشمن کے غالب آنے کی ایک وجہ اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر دشمن غالب آ جائے گا اس پر. دوسری وجہ کہ اگر مسلمان عام طور پر مسلمان معاشرہ
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو مکمل چھوڑ دے گا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, ہمیں کیا, کوئی اگر جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے کوئی مسلمان, تو ہمیں کیا, یہ تو اس کا اپنا عمل ہے. تو انسان نیکی کے لیے کسی کو نہیں بتاتا, اور گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا کسی کو. جب یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں پر دشمن غالب آ جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں واضح فرما دیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام مسلمان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی جب تک مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ, اگلی چیز کیا بتائی کہ ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کریں گے حق بات کی, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خسارے میں ہے. اسی طرح دوسری جگہ جو ہے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے, اور بہت سی باتیں تو وہ درگزر بھی کر دیتا ہے. تو گویا انسان آج مسلمان جو ہے وہ اس کی کرتوت ایسے ہیں. مسلمان جو ہے وہ اگر دکھی ہے, پریشان ہے, مصیبت میں ہے, مغلوب ہے, تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی غافل ہے. اگر کچھ لوگ خود نیکی کر بھی رہے ہیں, ایمان بھی رکھ رہے ہیں, لیکن پھر وہ دوسروں سے غافل ہے کہ دوسرے مسلمان کیا کر رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حالانکہ امت وسط کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امت وسط کیوں بنی ہے, کہ وہ ایک تو خود دین کو اچھی طرح سیکھے گی, اس پر عمل کرے گی, پھر وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دوسروں کو دین کی طرف بلائے گی. تو اگر مسلمان امت نے اپنی ذمہ داری سے غافل ہے تو پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے, اور آج یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ شرعی طور پر اگر مسلمان قائم رہے تو اپنی شریعت پر تو کافر غالب نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر اس آیت کا مفہوم یہ نکالا کہ اگر مسلمان اپنی شریعت کو اچھی طرح سے فالو کرے, اس پر قائم رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوگی, اور کافر ان پر غالب نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی شریعت دنیا میں چلے, اللہ کا قانون چلے دنیا میں. تو اور ایک اور مفہوم یہ نکالا گیا کہ عقلی دلائل میں کافر کبھی بھی مسلمان سے نہیں جیت سکتا. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناظرہ کبھی ہوتا ہے مسلمان اسکالرز کا اور عیسائی اسکالرز کا اور یہودی اسکالرز کا, تو ان مناظرات میں ہمیشہ مسلمان اسکالر کے دلائل زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا, یہ کافر آپ کے پاس جو کوئی حجت یا مثال لائیں گے تو ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے. چونکہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے سورہ فرقان میں کہ حجت اور دلائل کے لحاظ سے کافر کبھی بھی مسلمان سے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ حق بات, قرآن کا حق اگر ان کو پیش کیا جائے گا اور دلائل ان سے حجت بازی ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مناظرہ کیا گیا, عیسائی علماء بھی آئے, یہودی بھی آئے, لیکن آخر تک وہ کوئی بات کا جواب نہ دے پائے. تو پھر فائنلی مباہلہ بھی کیا گیا کہ آؤ ہم بد دعا کریں ایک دوسرے پر, تو اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تھے. تو گویا کہ یہ سارے اسباب ہیں, اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آج جو ہے, اگر آج کی نسلیں انشاءاللہ, اگر دیکھیں ہمارے جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ آج یہ حالات ہیں تو کل ان بچوں کے لیے کیا سامنے آنے والا ہے. تو ہمیں آج اگر ہم انشاءاللہ اپنی نئی نسل کی پرورش اچھی طرح کریں گے, ان کو دین صحیح سکھائیں گے, تو اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے بھی ہیں, اسے نا امیدی بھی نہیں ہے, کیونکہ
آپ دیکھیں کہ دین کے کتنی زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زیادہ ابھی تعلیمات عام ہو رہی ہے، جو کہ آج سے ہم دیکھیں 15 سال پہلے یہ حال نہیں تھا۔ آج کل ہم الحمدللہ ہر مسلمان کسی نہ کسی طرح نمازوں سے بالکل غافل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فرد ہر گھر میں نمازوں کو پہچانتا ہے کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ حالانکہ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو نمازیں روزے کسی کا کچھ نہیں، بہت کم گھرانے تھے جو ان چیزوں پر غور کرتے تھے، اور دین کی تعلیم باقاعدہ سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ کانسیپٹ تو کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں تھا کہ قرآن ہمیں خود ڈائریکٹ ہم قرآن سے سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت اگر دین پر چلنے کی خواہش آئی تو مسجد کے امام سے پوچھ لیا کہ کیا کرنا ہے اور نمازیں پڑھ لی۔ لیکن آج جو ہے کس حد تک ماشاءاللہ دل خوش بھی ہو جاتا ہے کہ کتنے اچھے اسکالرز ہیں، اور ہمیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ینگ لوگ کتنے زیادہ ہیں جو کہ دین کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم دعاؤں سے ان کے ساتھ دے سکتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہماری مسلمانوں کی اصلاح کرے اور ہمیں دین سے محبت دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، چونکہ جتنا ہم قرآن کو سمجھیں گے سیکھیں گے تو وہی ہماری زندگی میں عمل میں آئے گا انشاءاللہ، اور ہم اس طرح سے پھر سے غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بچائے گا، اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ برباد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم بچے کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائیں دل سے کریں، اور اپنی طرف سے ابھی بھی ہم جو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں انشاءاللہ۔ تو یہی ہمارا ہتھیار ہے کہ پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ دین کا کام چل رہا ہے، اور یہی اللہ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دین کو مغلوب نہیں کرے گا، کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا کہ جو پھر سے اس ایمان کو تازہ کریں گے، پھر سے اسلام کو زندہ کریں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ بے شمار بندے اللہ کیسے ہیں الحمدللہ جو کہ پھر سے دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں۔ جب ہم علماء کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن علماء کا علم آج ہمیں ان کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور مقصد تھا ہی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، بس دین کو سیکھنا اور سکھانا اور دین کو عام کرنا ہی تھا، اور جب ہی ساری زندگی انہوں نے دین کی خاطر خدمت میں گزار دی۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری کی زندگی پڑھیں آپ، یا امام مسلم کی پڑھیں، یا کوئی بھی بڑے عالم جس کی امام ابن قیم کی پڑھیں، امام تیمیہ کی پڑھیں، ان کی سب کی زندگی آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی اتنی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی، اتنی مشکلات تھی ان کی زندگی میں، لیکن ان کا مشن بس وہی، ان کے لیے انہوں نے اپنی جانیں زندگی ساری اس مشن پر گزار دی۔ امام حنبل کی زندگی پڑھیں آپ، کسی بھی امام کی پڑھیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان اماموں کی زندگی کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو دین کے ہمیں ہفتے میں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بھی ہم وقت، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نکالتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن ان علماء کا کیا تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اسی میں گزار دی۔ حضرت امام حنبل جو ہیں انہوں نے ان کا قصہ ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ ان کی بڑی عزت تھی ان کو، چونکہ امام شافعی جو تھے وہ پہلے تھے امام حنبل سے، اور تو ان کو بہت عزت تھی ان کے دل میں امام شافعی کی۔ تو امام شافعی ایک رات کو ان کے گھر آئے رکنے کے لیے، سفر میں تھے تو ان کے گھر آ گئے۔ اب اپنی بیوی سے امام حنبل نے اتنی تعریفیں کی ہوئی تھی امام شافعی کے، یہ امام ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اب بیوی نے دیکھا کہ امام صاحب تو رات کو خوب کھانا ڈٹ کے کھایا، پھر جا کے کمرے میں چلے گئے، پھر ساری رات باہر ہی نہیں نکلے، فجر کے لیے بھی نہیں نکلے، نماز کے لیے بھی نہیں نکلے،
میں نے وضو کرنے کے لیے بھی نہیں نکلے، کمرے میں صبح کر دی. تو بیوی نے ذرا بڑا سا ان کو فیل ہوا، انہوں نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ تو اپنے امام کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، مگر یہ بندہ تو بالکل ہی دنیا والا ہے کہ اس نے خوب ڈٹ کے کھایا، جبکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایسے کھانے پینے کی چیزوں میں اور اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے. پھر وہ جا کے سوئے تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، وضو کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آئے فجر کے لیے، تو یہ کیسے امام ہے آپ کے؟ تو حضرت امام حنبل کو یہ تھا کہ خود تو بھروسہ تھا کہ یہ میرے یہ امام پر، لیکن ان کو یہ لگا کہ میری بیوی کو شک ہے تو مجھے پوچھنا چاہیے. انہوں نے امام شافعی سے پوچھا کہ امام صاحب آپ جو ہے میری بیوی کو یہ آپ کی طرف سے شکوک ہے. اور دیکھیں پہلا کا زمانہ کیسا تھا کہ انہوں نے کہہ بھی دیا ساری بات امام صاحب سے. امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں کھانا آپ کی بیوی نے اتنا اچھا بنایا تھا، اور اچھے کھانے کو خوشی سے کھانا، شوق سے کھانا، اس میں اسلام نے کوئی منع نہیں کیا ہے. تو ٹھیک ہے، میں نے خوشی سے کھایا، بہت شوق سے کھایا. پھر کہا کہ میں کمرے میں گیا تو مجھے بہت عرصے سے لوگ ایک مسئلے پر کتاب لکھنی تھی، تو میں نے سوچا یہ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، تو وہ بیٹھ گئے اس مسئلے پر کتاب لکھنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے امام شافعی جو تھے وہ ان کی جیسے بہت زیادہ ان کی ایسی تصنیفات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فجر ہو گئی اسی میں کرتے کرتے، اور میرا وضو سے، میں رات کو وضو سے ہی تھا، تو اسی وضو سے میں نے فجر پڑھ لی اور سو گیا. پھر یا پتہ نہیں سویا یا نہیں، لیکن بہرحال فجر بھی اسی سے پڑھ لی. تو یہ حال تھا ان علماء کا. اور امام مسلم جو تھے وہ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بے خیالی میں کھجورے کھا رہے تھے، اور وہ ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہل رہے تھے، اور اسی میں پتہ نہیں زیادہ کھجورے کھائی یا کیا، لیکن ان کا انتقال اس طرح سے ہو گیا تھا کہ وہ اس مسئلے میں اتنے الجھ گئے تھے اس کا حل ڈھونڈنے میں. تو ماشاءاللہ یہ علماء دیکھیں ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی، تو آج اتنے سالوں کے بعد بھی ان کا نام کتنا زندہ رکھا ہے اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، بس ہمیں دین کی قدر کرنی ہے. اللہ کے دین کی جب ہم قدر کریں گے تو ہماری عزت اسی میں ہے انشاءاللہ. میں کہاں سے کہاں چلی گئی، بہرحال چلے اب آگے بڑھتے ہیں. ان بے شک المنافقین منافق اس کی واحد کیسے بنائیں گے؟ المنافقین. پیج کمپلیٹ نہیں ہے، اب ہے، اب صحیح ہے. اوکے منافق، ماشاءاللہ بالکل. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، وہوا اور وہ، خادعوہم وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، وہ معنی کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے بھی پڑھی ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. تو یہ یہاں پر بھی سیم مضمون ہے کہ یہ منافق دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، الناس اور لوگوں کو، ولا یذکرون اور نہیں یاد کرتے. ہاں وہ دھوکہ دینے والا ہے، خادعہم خادع دھوکہ دینے والا ہے. یہاں پر فاعل، یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے. اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، جب کوئی بات فعل کے ساتھ کی جاتی ہے نا تو اس میں حدث ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. انسان کوئی بھی کام ایک وقت تک کرتا ہے، ٹھیک ہے.
تو فعل سے جب جو جملہ ہوتا ہے اس میں وہ ٹیمپریری بات ہوتی ہے، یعنی اس دنیا کی بات ہے صرف، کہ وہ دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں. مگر وہ خادعوہم یہاں اسم استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ سے مخلص نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے اخلاص نہیں ہوتا اس کا، تو پھر وہ ہر وقت اللہ کا معاملہ بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، کہ انسان کو بتاتا نہیں ہے، فیل نہیں ہونے دیتا، اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بائی دا وے اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت نہیں ہے دھوکہ دینا جو ہے یہ. لیکن یہاں پر اس طرح سے یہ ایک انداز بیان ہے کہ مشاقلہ کہتے ہیں اس کو، کہ جیسا ان کا معاملہ ویسا ان کی سزا. تو یہ جس انداز میں ان کا جو انداز ہے تو اللہ نے ان کو اسی انداز سے بات کی. ہاں تو اب یہاں پر اس کی اور توجیحات بھی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا. تو دیکھیں اس میں قرآن میں ہے کہ جب پلسرات پہ بھی منافق جو ہے وہ مومنوں سے کہیں گے، چونکہ مومنوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے پاس نور ہوگا بہت زیادہ، تو منافق کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، تم ذرا آہستہ ہمارے لیے ٹھہرو، ہمیں تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کرنے دو تاکہ ہم بھی پلسرات سے پار ہو جائیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے جا کے اپنے لیے تم روشنی ڈھونڈو. تو پیچھے ہٹیں گے اور ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور روشنی بالکل بجھ جائے گی منافقین کے لیے. تو ایک تو یہ توجہ کی جاتی ہے کہ یہ ایکچولی منافقوں کے ساتھ ہوگا. دوسری اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ دیکھیں ایک مومن مخلص بندہ جب کوئی نیک کام کرتے کرتے اس سے کوئی گناہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتا ہے کچھ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے کہ وہ جاگ جاتا ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا اس لیے کہ میں نے اللہ سے میں دور ہو گیا تھا یا میں نے کچھ گناہ کیا تھا. اسی لیے جب کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کوئی اچانک سے کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو بندہ مومن کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ توبہ استغفار کی زیادتی کرنی چاہیے کہ شاید میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جب انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ جلدی یاد آتا ہے. اور جب انسان ہر چیز صحیح جاری ہوتی ہے، انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق جاری ہے، تو ہم تھوڑے غافل بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑے خودسر بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹی آزمائش میں ڈال کے ان کے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے. لیکن منافق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اس کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ لو میرا طریقہ بہت بہترین ہے کہ میری دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں وہ میں نے بچا لی، میں نے دنیا کا کوئی نقصان نہیں اٹھایا. جبکہ مومنوں کو تو اتنا صدقہ بھی دینا پڑا، مومنوں کو تو جا کے جنگ میں زخمی بھی ہونا پڑا، اور میں اپنی جان سے بھی محفوظ رہا اور اپنے مال سے بھی محفوظ رہا. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو وقتی ہے، اور منافق کو جھٹکا نہیں لگتا تو وہ چلتا چلا جاتا ہے اپنی گمراہی میں، آخر کار وہ جہنم کے خطرناک سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے انجام کے طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو جھٹکے دیتا رہتا ہے. دیکھیے جنگ احد میں اللہ نے مسلمانوں کو جو ہر وقتی شکست دی تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے تم کو مومنوں کو خالص کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں بھی جب بھی کوئی مصیبت تکلیف بیماری آئے، اول تو ظاہری بات ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے. لیکن جب بیماری آ جائے تو شکوے گلے کرنے کے بجائے اللہ سے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب چاہے اللہ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے پاک بھی کر سکتا ہے ہم کو. اسی لیے دعا ہے کہ لا بأس طہورا انشاءاللہ،
جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے لا بأس طہوراً انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے گی۔ تو بہرحال منافقوں کو اور کافروں کو یہ اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی، ان کو جھٹکا نہیں لگتا، اور بیماری اور حدائث آتے بھی ہیں تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ شاید میرے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی عقل ہی نہیں آتی، مگر مومن فوراً چونک جاتا ہے کہ ہاں میرے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرحال وَإِذَا قَامُوا، اور ان کا عمل کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ۔ تو نماز جو ہے وہ ایک نماز ایمان کا ثبوت ہے، عملی ثبوت ہے، اور مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال اٹھو اور مجھے راحت دو، یا مجھے دل کی خوشی دو، آنکھوں کی ٹھنڈک دو، اذان دو۔ یعنی نماز کے لیے جب انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو نماز خوشی خوشی پڑھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ لیکن جب نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے لیے خود کو فورس کر کے کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس زمانے میں تو منافق کے پاس چوائس نہیں تھی، اگر وہ خود کو مسلمان کہتے تھے تو ان کو نماز پڑھنا لازمی تھا۔ اس وجہ سے جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو کیا کرتے تھے کہ سستی سے اٹھتے تھے، نماز پڑھنے میں چوائس نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، تو سستی سے اٹھتے تھے۔ یراؤنا دکھاوا کرتے تھے، الناسا لوگوں کو، اور ولا اور نہیں، یذکرونا وہ ذکر کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اللہ کو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے ہے۔ بندہ نماز میں اللہ سے کنیکشن جوڑتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں منافقون کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ منافقین بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے سورہ معون میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز میں غافل نہیں ہے، نہیں فرمایا بلکہ نماز سے غافل ہے۔ اگر نماز میں غافل ہے کہا جاتا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہم بھی نماز میں ہمارے خیالات بھی بھٹکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ہم خلوص سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی نماز شروع کرتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، اور ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے واپس دوبارہ اپنے دماغ کو لانے کے لیے۔ لیکن جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ تو نماز سے ہی غافل ہوتے ہیں، یعنی نماز سے ہی جی چراتے ہوتے ہیں کہ نماز کاش نہ پڑھنی پڑے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے منافق کی یہ کوالٹی بتائی کہ وہ نماز سے سستی کرتا ہے، تو پھر اس کا مفہوم مخالفہ، اس لیے کہ دیکھیں علماء آیات میں جب کوئی آیت آتی ہے تو اس کا مفہوم مخالفہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نہ کرنا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مسلمانوں کے لیے پھر مفہوم مخالفہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سستی نہ ہو، مومن کو جب اٹھے نماز کے لیے تو خوشی کے ساتھ اٹھے، اور اس کو ٹال مٹول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ مومنون میں آیت 1 اور 2 میں، تحقیق مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ، اور خشوع میں نے بتایا کہ خشوع کیسا خوف ہوتا ہے، خشوع کا مطلب خوف ہوتا ہے، مگر ایسا خوف کہ انسان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ اللہ میری بڑے گناہ ہوئے ہیں تو مجھے معاف کرنا۔ تو نماز میں ایک مومن کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو نیکی کر رہا ہوں، وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوتا ہے، اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، تو میرے گناہوں کو تو معاف فرمانے والا ہے۔
یہ خشوع، یہ خیال ہونا چاہیے انسان کو نماز میں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے. تو دن میں 5 وقت اللہ کے بندے پورے کانشیس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میری نماز کو قبول کرنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا. پھر مومنون آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت سے کیا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کے لیے تمام کنڈیشنز کا خیال رکھنا. وضو کے بارے میں شک ہے تو پھر وضو دوبارہ کر لینا. یہ نہیں کہ شک ہے پھر بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں. اب نماز اگر وضو لگتا ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہے میرا تو پھر وضو کر لینا بہتر ہے. اور نمازوں کی حفاظت ہر طرح سے کرنا، ہاں نماز کا حق ادا کرنا. پھر سورہ نور میں آیت 36-37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں مومن صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. گویا کہ یہ منافق کے مقابلے میں ایک مومن کی نماز کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بتائی گئی ہے. سورہ نور میں بتا دیا گیا کہ چاہے تجارت ہے، چاہے خرید و فروخت ہے، چاہے دنیا کی کوئی مصروفیت ہے، نماز کا وقت آیا تو بندہ مومن کا صرف دھیان نماز پر ہی ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میری نماز کا وقت سب سے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں دیکھیں بعض اوقات ہم شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ہم سوچتے ہیں کیا کریں، مجبوری، اب جب تک آئیں گے تو نماز کا لیٹ ہو جائے گی. جیسے خاص طور سے ونٹر میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے نمازوں کے درمیان، لیکن پھر ایسی حالت میں انسان کو وضو سے نکلنا چاہیے اور جہاں بھی موقع ملے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا چاہیے. ہماری شاپنگ ہے، ہماری گروسری ہے، ہماری کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم نماز کے وقت کو چھوڑ دیں. تو ہمیں چاہے جد و جہد کریں، چاہے اسٹرگل کریں، اپنے پلاننگ، دن کی پلاننگ نمازوں کے ٹائم کو دماغ میں رکھ کے کرنا چاہیے. یہ مومن کا طریقہ ہے کہ مومن نماز کو بھولتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز دوسری جگہ قرآن میں بتایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر، میری یاد کے لیے قائم کرو. تو ہمارا ذہن کتنا بھی بھٹک رہا ہو، ہمیں بار بار اللہ سے ہمیں نماز میں جب بہت ذہن بھٹکے تو ہم دعا کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ کہہ کر 3 بار الٹی سائڈ پر نماز کے دوران بھی ہم تھو کر کے ایسے تھتکار کر سکتے ہیں اور پھر شیطان کو بھگا سکتے ہیں. چاہے ہم نماز کے مڈل میں بھی ہے اور ہم کسی خیال کو دل سے نکال ہی نہیں پا رہے تو ہمیں اسی کے نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک مومن کی نماز غافل نماز نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ یہ منافقت ہے کہ انسان کا دل نماز سے انسان غافل ہو، نماز کے لیے بہانے بنائے، نماز میں دل نہ لگے، سستی کرے. اوکے. اللہم انی اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ سننے اور جاننے والے سے کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے اس کے وسوسوں سے، اس کے نفس، حمزہ ہوتا ہے اس کا وسوسہ ڈالنا، نفسہ اس کا پھونکنا ہوتا ہے. تو ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگر ضرورت ہوئی تو اس کو ڈھونڈ کے آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، یہ دعا. اور یہ ہم نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں جب کبھی کبھار ہمیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ نماز میں بار بار دھیان بھٹک جاتا ہے. اور جتنے 100 بار بھی اگر ذہن بھٹکے 100 بار اپنے آپ کو دوبارہ نماز کی طرف لائیں اور آنکھوں کو کھلا رکھیں. انشاءاللہ سب سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہیں. اور جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی ہاتھوں کی انگلی جہاں پر تشہد کی انگلی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں. انشاءاللہ یہ چیزیں پر دھیان کریں گے
تو اللہ نے چاہا تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا. مور دین نماز. ہاں آف کورس ہم اللہ سے شیطان مردود کی پناہ تو مانگ سکتے ہیں کبھی بھی. پلیز forgive me, we have to read this more than نماز. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے. اس لیے کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہر انسان کا ذہن بھٹک سکتا ہے کیونکہ ایک شیطان خاص اسی پرپس سے آتا ہے. سین دعا پلیز شفا والی بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. شفا والی دعا, جنرل شفا کی دعا کی کہہ رہی ہیں آپ بات انشاءاللہ. نسیم دعائے شفا چاہ رہی ہیں آپ تو اوکے. مریض کو ہم بار بار پھونک سکتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق, اس طرح کی دعا بھی ہے انشاءاللہ. مریض کو مسلسل ہم اس سے پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں, اس کے جسم پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں, اور ہم 3 کل جو ہے وہ پڑھ کے پھونک سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بہرحال میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. بہرحال منافق کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوا کرے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ان کو مقصد اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا. تو آگے ہے اچھا, یہ کسالہ کا کسالہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسالہ عام سستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسالہ ایسی سستی ہے جو ایسے کام میں ہو جس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جیسے سپوز ایسے ہی ہم تھوڑی بیماری میں ہم ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں اور جسم میں جان نہیں ہے, ہمیں سستی طاری ہو گئی ہے, وہ کسالہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کسالہ کون سی سستی ہوتی ہے؟ جو کہ ایسی چیزوں میں سستی آتی ہے جو کہ ہمیں جس میں نہیں آنی چاہیے. اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر, ان چیزوں میں اگر سستی آتی ہے تو اس کو کسالہ کہتے ہیں انشاءاللہ. پھر مذبذبینہ یہ تذبذب میں ہے. ٹھیک ہے, مذبذبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیور نہیں ہے کہ وہ کس طرف, جیسے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ان کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہے وہ معلق ہے ہوا میں. مذبذب جو ہلنے کی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی گھڑیوں میں ایک پینڈولم ہوتا تھا جو ادھر سے ادھر ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس پینڈولم کی آواز, جیسے جو کوئی چیز اس طرح سے معلق ہے اور ادھر سے ادھر ہل رہی ہے, اس کی ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے, اس کو ذبذبہ کہتے ہیں. تو یہ مضطرب ہے, یہ منافق کے دل کو کبھی سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ مضطرب ہوتا ہے. بین ذالک, اس کے درمیان لا الہ ہؤلاء, نہیں وہ طرف ان لوگوں کے, یعنی کہ نہ ہی وہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے, ولا الہ ہؤلاء, اور نہ ہی وہ کافروں کی طرف ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا اخلاص کسی طرف بھی نہیں ہوتا, اس کی نظر صرف اپنے فائدے پر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو گمراہ کر دے اللہ, فلن, تو ہرگز نہیں, تجدا, تم پاؤ گے, لہو, اس کے لیے, سبیلا, تو اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے کیا؟ اللہ پرپزلی سوچتا ہے کہ میں اس بندے کو گمراہ کروں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی چونکہ نیتوں کو جانتا ہے, تو ایک انسان چاہتا ہی گمراہی ہے تو پھر اس کو گمراہی میں آسانی ہو جاتی ہے, اور جس کو ہدایت پہ چلنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے آسانی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو اسی کو اس طرح سے کہا گیا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے, مگر اللہ تو چاہتا ہے کہ سب جنت میں جائے, مگر جو خود کے لیے جہنم ہی چوز کرتا ہے تو پھر جو گمراہی ہی چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا گمراہ کرنا ہے. بہرحال
تو یہ منافق بیچارے خود بھی دنیا میں بھی وہ تردد میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو کبھی کوئی سکون نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے. ایک حدیث بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ بکری جو ہے وہ کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسری ریوڑ کی طرف جاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بکرے کی تلاش میں ہوتی ہے محبت میں ادھر سے ادھر، کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے کبھی، اور اس چکر میں وہ دونوں طرف سے رہ جاتی ہے. تو منافق بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے رہ جاتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافق کو مثال اس سے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دل کا دوست، دلی دوست، ایسا دوست جس کے لیے تم، جس پر ڈیپینڈ کرتے ہو، جس کو تم اپنی راز، اپنی ساری باتیں بتاتے ہو، تم ایسا دوست کافروں کو نہ بناؤ. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے. تو کافروں سے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس سے اچھا تعلق نہ رکھو، اچھا اخلاق نہ کرو، اس لیے کہ کافروں کے درمیان رہ رہے ہو تو اچھا اخلاق بھی کرو ان کے ساتھ، اور ان سے انسانیت کے طور پر اچھا رویہ رکھو، مگر ان کو تم دلی دوست نہ بناؤ. خاص طور سے جب جنگی حالات ہیں، اور وہ حالات وہاں اس وقت کیسے تھے کہ ہر وقت جنگ چل رہی تھی کافروں اور مسلمانوں کی. ایسے میں مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم کافروں سے جا کے اپنی دوستیاں مت جوڑو. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، سلطانن، کوئی دلیل، مبینن، کوئی پکی دلیل. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن تم کافروں کی دوستی نہیں چھوڑتے ہو، جا کے انہی میں بیٹھتے ہو. اور دیکھیں صحبت کا بھی انسان کو اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کا کام ہوتا ہے. تم مخلص مسلمان ہو تو تم اس طرح مت کرو. اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے منافقوں کا حالات بتا کے مخلص مسلمانوں کو واضح طور پر منع کر دیا کہ تم اپنی دوستیاں مت بڑھاؤ ان کافروں سے، دلی دوستیاں نہ رکھو ان سے، ورنہ تم اپنے خلاف حجت بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تمہارے لیے، تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی کہ تم اسلام سے مخلص نہیں تھے، تمہارا دل میں کفر کی محبت تمہارے دل سے گئی نہیں تھی. تو تم کہیں ایسا نہ کر بیٹھو. اور ظاہری بات ہے کہ جو اس حالات میں جب مدینہ میں اسلام پھیلا تو اب جو لوگ پرانے دوستیاں تھی اسلام سے پہلے کی، اب وہ کافروں سے اتنا گلے ملے ہوئے ہیں، تو اگر وہ مسلسل ان سے ملتے رہتے، اسی طرح گھل مل کے رہتے، تو پھر وہ اسلام کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ کافر تو اسلام کے کو مٹانا چاہتے تھے، دشمن تھے. تو جب دشمن سے بہت قریب رہو گے تو پھر تمہارے دل میں ان کی محبت ختم نہیں ہوگی. وضاحت حکم میں سمجھی نہیں ہوں آپ کی بات فصیح، لیکن دیکھیں ہمیں قرآن میں، حدیث میں بہت جگہوں پر کہا گیا ہے کہ ہم تمام انسانوں سے اچھا اخلاق کریں. ٹھیک ہے، سلطانن مبینن. اچھا، سلطان کے معنی، لفظ سلطان کے کئی معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے سلطان، زور، قوت، حجت، دلیل، اختیار، برہان، سند، حکومت. ان سب معنوں میں مختلف موقعوں پر استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت میں یہاں جو ہے واضح دلیل کے طور پر ہے کہ یعنی کفار کے ساتھ اس قسم کے قریبی تعلقات اور پختہ مراسم منافقت کی کھلی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں ایک منافق ہے یا مسلمان ہے، وہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ منافق جو تھا وہ اپنی کافروں سے دوستی کو کم نہیں کرتا تھا، اس سے تعلقات بنا کے رکھتا تھا، اور مسلمانوں سے کہتا تھا کہ میں تو ان سے اس لیے صرف اچھے اخلاق کے طور پر اچھے تعلقات رکھ رہا ہوں، اور میں صرف ان کو
میرا مقصد جو ہے میری اخلاص جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ منافقوں کا معاملہ تھا, تو اس لیے مخلص مسلمانوں کو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ عمل منافقین کا ہے. تو تم اگر اس کے بعد تم بھی منافقوں کی طرح جا کے ان سے دوستیاں کرو گے, تو پھر اس کے بعد تم نے اللہ کی گرفت آئے تو تم گلا شکوہ کیسے کرو گے؟ یعنی کہ جو اللہ نے منافقوں کو تو سخت دھمکی دے دی کہ کافروں سے دوستی کرنے پر ان کو سزا ملے گی, کافروں سے اخلاص رکھنے کے لیے. تو پھر تم مسلمان ہو کر اگر اس طرح کے کام کرو گے تو پھر اگر تم پر بھی اللہ کا عذاب آیا تو تم پھر کیا گلا کرو گے اللہ سے؟ تم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنی یہ حجت یہ دلیل مت واضح مت کر دو کہ ہاں تم بھی ان کی طرح ہو. تو یہ مقصد ہے یہاں پر. پھر کیا کافر کی دوستی حرام ہے؟ تو دیکھیں سعد بن سوحان نے اپنے بھتیجے سے کہا, مومن کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو اور کافر اور فاجر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. فاجر تمہارے اچھے اخلاق سے راضی ہو جائے گا اور مومن کا تم پر حق ہے کہ اس کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو. یہ اچھا قول ہے ماشاءاللہ, بڑی اچھی طرح وضاحت ہوتی ہے اس بات کی کہ کافروں سے ہم جب اچھا اخلاق سے ملتے ہیں تو کافر ہم سے خوش رہتے ہیں, اور ہمارا مقصد ٹھیک ہے ہم ایز انسان ان کے ساتھ اچھا اخلاق کر رہے ہیں, ان کو اپنے دلی راز نہیں بتا رہے ہیں, ان سے ہماری دلی ہمدردیاں نہیں ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ سوچتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, بس ہم ایک ان سے اچھا انسان کی طرح اچھا رویہ کرتے ہیں. لیکن مسلمان پر تو حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا اخلاق کریں. ایک مسلمان کا مسلمان پر دوسرے مسلمان پر ایسا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص بن کے رہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ واضح ہو گیا ہوگا. ان المنافقین, بے شک منافقین, فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہیں وہ درک الاسفل, درک کہتے ہیں دیکھیں جیسے جنت کے درجات ہیں نا, تو جنت میں جو کہ انسان جتنا بلند درجہ ملتا ہے اتنی اس کو اونچائی ملتی ہے, تو اس کو درجات کہتے ہیں, درجات کی بلندی. ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا درجات کی بلندی, تو اسی طرح جہنم میں جتنا عذاب شدید ہوتا ہے تو اس کا درجہ نیچے کی طرف جاتا ہے. تو جہنم میں جتنا جو سب سے نیچے کا جو درجہ ہے, نیچے کا لیول ہے, وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ, سب سے زیادہ عذاب کی شدت ہے اس میں. تو اس کو درک کہتے ہیں. جہنم کے درجات کو درک کہتے ہیں اور جنت کے درجات کو کیا کہتے ہیں؟ درجات کہتے ہیں. تو جہنم کے کتنے لیول ہیں؟ ایک جہنم پہلا لیول لظا, دوسرا حطمہ, تیسرا سعیر, چوتھا سقر, پانچواں جہیم, چھٹا اور حاویہ, یہ جہنم کا آخری لیول ہے حاویہ. تو اسفل کہتے ہیں سب سے نیچا. تو درک الاسفل کون سا درجہ ہے؟ حاویہ. ٹھیک ہے, حاویہ کا ہے. ہاں جہنم کے 6 درجے کہے جاتے ہیں, مگر یہاں پر 7 لکھے ہیں. تو پہلے کو جہنم کا ہے, تو اگر ہم پہلے کو جیسے نام کے لحاظ سے ہم لظا, حطمہ, سعیر, سقر, جہیم, حاویہ اس طرح کہیں تو 6 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر جہنم کو پہلا کہے تو 7 بن جاتے ہیں. تو بہرحال منافقین کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے, کافروں سے بھی زیادہ. اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں بھی بتائی گئی تھی, اور اس کی وجہ کیوں تھی کہ کافروں نے تو ٹھیک ہے نہیں مانا, مگر انہوں نے اپنا کفر نہیں چھپایا, اور یہ منافق جو ہے وہ دل میں کفر چھپا کر مسلمانوں کو اندر سے ہرٹ کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کی زیادہ سزا ہے. اور ولن تجدہ, اور نہیں وہ پائیں گے نصیرہ, اور ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ دنیا میں تو ادھر دوستی بڑھاتے ہیں ادھر دوستی بڑھاتے ہیں کہ کہیں سے مجھے کافر کی مدد آ جائے گی, مجھے کہیں مسلمان کی مدد آ جائے گی, لیکن آخرت میں اسے نہ کافر کی مدد آئے گی نہ مسلمان کی مدد آئے گی, وہ آخر میں اپنی سزا بھگتے گا. بہرحال اب
آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین میں سے بھی اگر کوئی معافی کر لے، اپنے توبہ کر لے اپنے رویے سے، تو اس کے لیے پھر معافی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ منافق ایک بار منافقت کر لی تو اب اس کے لیے معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، سوائے اس کے جن لوگوں نے الذین تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی اپنی. تابو، توبہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ گناہ سے پلٹنا. کہ اب تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی اب گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف پلٹ گئے. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی جو جو برائیاں تھی اس کے اندر ان کی اصلاح کی، ان کو چھوڑ دیا. واعتصموا، اور پکڑ لیا، استسام مضبوطی سے تھاما، باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ شریعت پر قائم ہو گیا، اللہ کے دین پر جم گیا. اب اخلصوا، اور اخلاص کے ساتھ اس نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خالص مخلص ہو گیا. یہ ساری شرائط اگر پوری کر لی منافق نے، پہلے توبہ کی، گناہ سے معافی مانگی، پلٹ آیا، پھر اپنی اصلاح کی، اپنی برائیوں کو نکالا اپنے اندر سے، پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین پر، قرآن پر جم گیا، اور قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت پر مخلص ہو گیا بالکل. تو پھر کیا ہوا؟ تو فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر مومنوں کے ساتھ ہیں. پھر اب اللہ تعالیٰ ان کے پاسٹ کو معاف کر دے گا، ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا اگر یہ ساری باتیں کی. ٹھیک ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کو، بہت سے منافقین کو یہ توفیق بھی دے دی کہ وہ مخلص ہو گئے. پھر وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی، دے گا اللہ المؤمنین، مومنوں کو، اجراً عظیما، اور جو پھر اس طرح سے مومن ہو گیا تو اللہ پھر ان کو بڑا اجر دے دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ منافق جو پہلے منافق تھا، اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا، جیسے اللہ نے دوسرے مومنوں کو وعدہ کیا ہے. ما یفعل، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر، ان، اگر شکرتم، تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ. اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اور یہاں پر اللہ کا شکر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا جیسے اللہ نے دی ہے، اللہ جیسے ان کا حق ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو ایمان اور اطاعت کو پورا کرنا، مخلص انداز میں اللہ کے دین پر جم جانا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اور انسان عاجزی سے خود کو جھکا لے اللہ کے سامنے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اللہ کی تمام نعمتوں کو اس طرح یوز کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے. تو پھر اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور مخلص بندے ہو گئے اور ایمان لے آئے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، شاکرن، قدردان، علیمن، جاننے والا. اللہ تو تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے. بندہ جب نیکی کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے تو اللہ تو بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کا رویہ کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو اللہ کی نعمتوں کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے کہ ہم اور اللہ کی طرف جھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم شکر گزار کریں، ہم قدردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں اور برکت دیتا ہے. اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کام کرتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ دل سے ایمان لے آنا ہے اور نیک اعمال کی کثرت کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے.
اور اللہ یہ ہماری زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس زندگی کو ہمیں ایسے ہی گزارنی ہے جیسے اللہ نے ہمیں جس مقصد سے بنایا ہے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا. تو یہ ایک طرح سے اللہ نے فرما دیا کہ منافقین بھی سنبھل جائے، توبہ کر لے، اپنے انداز کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ان کی لمٹ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں منافق وہ تو منافق تھے، مگر ہم بھی صحیح معنوں میں دین کی قدر وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے اندر عملی منافقت تو ہے بہت، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم خود اپنے اندر جھانک کر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی حد تک ہمارے اندر عملی منافقت ہے، کتنا ہم اخلاص سے دین پر جمے ہوئے ہیں، کتنا ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہمیں کتنا عزیز ہے، اور کتنا ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہم اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں اور ہمارے اندر نفاق کی کوئی چیز نہ باقی رہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو اور بڑھائے گا، اور ہمارے لیے آخرت میں انشاءاللہ اچھے درجات بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، آخرت میں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے اور مسلمانوں کے حالات درست کر دے، اور ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شکر گزار بندے بنا دے. آمین.